بھی وہاں پہ ڈونرز کے پروڈکٹ پڑے ہوئے ختم ہو چکے ہیں. لوگ فرنچائز خریدنا چاہ رہے ہیں. دبئی سے لوگ رابطے میں آ چکے ہیں کہ ہمیں ڈونر کی جو ہے فرنچائز دی جائے. اچھا دیکھیں، میں نا قاضی فائزہ صاحب کے حوالے سے جو سارا رات کو ہوا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا. تو خان صاحب کو جب میں نے بتایا کہ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے نا یہ کیوں ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر جس طرح سے ظلم کو قاضی صاحب نے طول دینے کے اندر رول ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لیا انہوں نے کہ عوام کیا رائے رکھتی ہے، تو یہ عوام کی رائے ان کے حوالے سے ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا عوام رائے رکھتی ہے. نمبر 2 بات یہ رہ گئی جہاں مشہوری کی بات. ایک دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے نا وہ پورے بڑے مشہور ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہو گئے ہیں اور ہر جگہ پر انہیں دیکھا جا رہا ہے. تو آج خان نے نا اس بات کے اوپر بھی کمنٹ کیا ہے کہ دیکھیں ایک ہے کہ ایک بندہ اس طرف کھڑا ہے جو حق کی طرف کھڑا ہے. تو جب جو حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو اس کو لوگ پیار کرتے ہیں اور مشہور ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے، جو جابر ہوتا ہے، تو اس کی بھی شکل لوگ پہچانتے ہوتے ہیں. تو جب اس طرح کا معاملہ ہے تو اس معاملے کے اندر کچھ اچھے لفظوں میں تو نہیں وہ مشہور کیا جا رہا، بلکہ جو اس نے کیا ہے اس کے مطابق جو ایک شہری نے آگے سے کہا ہے کہ یہ آپ نے کام اس طرح کا کیا کہ میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اگر کچھ تھوڑا سا بھی ہو تو میرے خیال میں بہتری تو آ جانی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم تک جب میں نے اپنی طرف سے جو ہے ڈونر کے اسٹاف سے پوچھا کہ وہ بندہ گرفتار ہے یا کچھ ہے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا. تو اس وقت سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی فیملی اور وہ گرفتار ہیں. کیا مقدمہ ہے کہ صرف ایک ویڈیو بنانے کی اور ایک لعنت بھیجنے کے اوپر مقدمہ بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، احتشام عباسی نے وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی تھی اور میں نے خان صاحب کو احتشام عباسی کا بتایا. میں نے کہا یہ وہی ہے ہمارا رپورٹر تھا بول نیوز کا، اور اس کو اس وجہ سے نکالا گیا تھا کیونکہ اس نے آپ کے حق میں بات کی کہ خان صاحب بڑے ماشاءاللہ ان کا مرال بلند ہے. تو اس نے ہی یہ ویڈیو کیا. انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو خان صاحب نے کہا کہ مسکرانے لگ پڑے نا کہ کتنے یہ جو ہیں پاگل ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو بھی کر لیں آپ سمجھتے ہوں کہ یہ آواز جو ہے یہ بند ہو جائے گی یا یہ لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ اس ملک کی آواز ہے. یہ جو بات کوئی بھی کر رہا ہے، کوئی آواز اٹھا رہا ہے یا کوئی ابھی جوان ہوا ہے یا کوئی ابھی بچہ ہے، تو ہر ایک سے آپ پوچھیں گے تو اس کے لفظ پہ اس کی زبان کے اوپر یہی ہوگا کہ نواز شریف، زرداری ہو، جتنے یہ کرپٹ ہے، چور ہے، مافیا، انہوں نے ملک لوٹا ہے. اور جہاں عمران خان کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ایک ملک یہ ہے جو اس ملک کو اگر کوئی ایک بندہ شخص بتا سکتا ہے تو اس کا نام ہے عمران خان. سر اگر آپ کو لٹرلی بتائیے گا کہ اگر آپ کو کرسٹی ڈونٹ کی فرنچائز ملتی ہے سرگودا کے لیے تو آپ لینے کو تیار ہیں؟ لینے کو تیار ہیں بالکل. اگر مجھے دیتے ہیں تو میں ادھر. کیا نام رکھیں گے اس کا؟ وہی رکھیں گے نا. آپ اس کے آگے عیسیٰ صاحب تو نہیں رکھنا. بھائی اس سے پہلے اگر ہوتا تب بھی تیار تھے یا اس واقعے کے بعد اب تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ جو بیکری ہے اگر اسے دیکھا جائے تو جس طرح لوگ جو ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں اسی وجہ سے پہنچ رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. اور خریداری میں دیکھ رہا تھا کہ جو ویڈیو وہاں پر بنتی وہ رات کو ایک دوست نے مجھے کہا کہ ہم جلسے کی میٹنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ جائیے. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ اس ٹائم کے اوپر جہاں پر یہ میٹنگ ضروری ہے تو میں اس کو توجہ دینے کے لیے. لیکن بعد میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ تو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور بڑا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بڑا وجہ تو ہوئی ہے نا جی، آپ کو بھی پتہ ہی ہے. تھینک یو جی. موجود ہیں کے پی ہاؤس میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کل پرسوں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے جو احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے، اس حوالے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان کے تمام عہدیداران یہاں پہ موجود ہیں. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو سارے لیڈران یہاں پہ موجود ہیں. اسد عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عباس صاحب یہ بتائیے گا کیا وجہ بنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسے سے بھاگ گئی ہے؟ سر ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم نے دیکھیں پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ ہمیں پرامن جلسہ کرنے دیں. ہم نے لیاقت باغ کی ان کو اپلیکیشن دی ہے، ہم نے بھاٹا چوک کی ان کو اپلیکیشن دی ہے کہ 2 جگہ میں سے ہمیں کوئی جگہ دے دیں. لیکن جو انہوں نے لاہور میں ہمارے ساتھ کیا، جو انہوں نے سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا، ہم کیسے ان پہ اعتبار کر لیں کہ ہم وہ جو گند والی جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. شہر کے اندر جلسہ ہمارے خان ہمارے لیڈر نے ہمیں این او سے دے دیا لیاقت باغ کا. انشاءاللہ ہم جلسہ لیاقت باغ میں کریں گے اور ضرور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اس گورنمنٹ. نہیں اب جلسہ کریں گے یا ریلی نکالیں گے؟ سر جلسہ کریں گے انشاءاللہ، لیاقت باغ گراؤنڈ کے اندر کریں گے انشاءاللہ. اور جو مریم نواز نے دفعہ 144 لگا دیا اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی پنجاب میں کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سارے انشاءاللہ ہم دفعہ 144 سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم بھی منہ توڑ انشاءاللہ جواب دیں گے لیاقت باغ کے اندر پہنچ کے اور جلسہ کر کے انشاءاللہ.
अपने कायद का जो फरमान है उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। अगर कंटेनर होती है, शेलिंग होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होता है, तो फिर कैसे पॉसिबिलिटी सर, देखिए, ये है? इजाज़तनामा नहीं है, पहले तो इजाज़त मिल जाती देखिए थी। ये कंटेनर, ये शेलिंग, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकती। हक हमेशा हक होता है, हम हक पे खड़े हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह हमारी मदद करेगा, और इंशाल्लाह हम वहाँ पे लियाकत बाग पहुँचेंगे। पहले तो आप जो को एनओसी जारी होता था अडियाला जेल से, अब आपको डिप्टी कमिश्नर एनओसी नहीं देता। पहले आप अडियाला वाले और डीसी वाले एनओसी पे जलसे करते थे, अब कौन सा एनओसी लेना है आपने? सर हमारा एनओसी हमें अडियाला जेल से मिल गया है लियाकत बाग का, इंशाल्लाह हम लियाकत बाग में जलसा करेंगे। हम ये 2 नंबर जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके एनओसी को हम नहीं मानते हैं। कितने के लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, या पिंडी इस्लामाबाद होगा? सर इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद होगा, भरपूर पिंडी इस्लामाबाद की इंशाल्लाह वो गैदरिंग होगी, और लोग इंशाल्लाह निकलेंगे बाद। और जिस तरह से लास्ट जहाँ पे आप जलसा करते हैं वहाँ पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो फिर लीडरशिप के ऊपर एक और नया मुकदमे? सामने है कि मुकदमों से हम डरने वाले नहीं है। पहले भी 14-14, 15-15, 30 मुकदमे इन्होंने दर्ज करके क्या कर हक और सच के साथ खड़े हैं यार। मुकदमों से डरने वाले हम नहीं है, ना डरते हैं। जितने मर्जी FIR दे दें, कोई मसला नहीं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो रावलपिंडी के जलसे की कॉल दी थी। अभी जो सोशल मीडिया से हमें खबरें मिल रही हैं कि वो एहतजाज की कॉल होगी। क्या वजह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ रावलपिंडी में आके हार चुकी है, जलसा नहीं करने दे रहे? देखिए जी, हमारा खान साहब की जो कॉल थी वो लियाकत बाग जलसे की कॉल थी, और वहीं पे हमने इकट्ठा होना था। और मेरे ख्याल में अभी तक इंतज़ामिया जिस तरीके से डिले टैक्टिस कर रही है, उससे यही तासुर जा रहा है कि वो शायद हमें लियाकत बाग में जलसा ना करने दें। तो इस वजह से खान साहब ने अनाउंस किया है कि हम वहाँ पे पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। और मेरे ख्याल में हम लोग अगर वहाँ पे लियाकत बाग में अगर जाकर वहाँ पर पुरअमन तौर पे इकट्ठे होते हैं, तो यही हमारा पुरअमन एहतजाज भी है, यही हमारा जलसा भी है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना कानूनी हक के मुताबिक वहाँ पर अपना पुरअमन एहतजाज। तैमूर साहब, लेकिन पंजाब में और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज़ुल अमल हो जानी है, फिर कैसे एहतजाज, कैसी रैली, कैसे सारे मामला देखेंगे? देखें ना, ये हमेशा की तरह जब भी इनको ऐसा लगता है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के साथ इस तरीके से ज्यादती की जाती है। क्या इससे पहले लियाकत बाग में जलसे नहीं हुए? क्या तहरीक लब्बैक ने यहाँ पे नहीं किए? क्या जमात इस्लामी ने यहाँ पे नहीं किए? हम आप एक सियासी जमात है, अगर वो अपना कानूनी हक के मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज करने जा रही है या एक जलसा करने जा रही है, तो उसको क्यों रोका जा रहा है? मेरे ख्याल में सिर्फ एक सियासी जमात को अगर आप तनकीद का निशाना बनाएंगे और उसको विक्टिमाइज करेंगे, तो इस तरह सर जाती है। कितने के लोग आ रहे हैं इस रैलीज में? इस्लामाबाद है या रावलपिंडी है, या बाहर के लोग भी आ रहे हैं, इसमें दावत दे रहे हैं? खान साहब ने पूरे मुल्क पाकिस्तान को कॉल दी है, और इंशाल्लाह ताला यकीन है पूरा पाकिस्तान अपने कायद इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहेगा और रावलपिंडी आएगा। तैमूर साहब, इस वक्त डोनट बड़ा मशहूर हो रहा है क्रिस्टीज़ का, टेस्ट किया आपने? मैं आज यहाँ से फारिग होकर ज़रूर जाऊँगा, बड़ा बाबरकत डोनट है। अगर आपको कोई फ्रेंचाइज मिल जाती है तो लेने को तैयार हैं फिर? जी ज़रूर, क्यों नहीं मानो। ऐसी फ्रेंचाइज कितनी ले सकते हैं आप? देखिए जी, इतनी जितनी ज़्यादा ली जाए और जितनी ज़्यादा लोगों को तकसीम की जाए, मेरे ख्याल में उतनी बेहतर है।